السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے 12 گھنٹے میں عمران خان کو غدار ثابت کر کے مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے بعد گرفتاری کی خبریں بھی ہم نے میڈیا کے اوپر دیکھی۔ سوشل میڈیا بھر گیا۔ 15 منٹ کے اندر لوگوں کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے، پورے کا پورا پاکستان سڑکوں پر آ گیا۔ کراچی میں لوگ سراپا احتجاج ہیں، سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا۔ لاہور لبرٹی چوک کے اندر لیڈر لیس کراؤڈ باہر آیا، کوئی لیڈر موجود نہیں ہے اور انہوں نے آ کر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ کے ڈیرے کو گھیراؤ کیا گیا، فاروق حبیب صاحب باہر آئے اور یہی صورتحال ملتان کی بھی تھی، کے پی کی بھی تھی اور پاکستان میں جہاں جہاں بھی یہ خبر پہنچ رہی ہے، بنی گالہ کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی منی جلسہ کا سماں ہو، لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اور مقصد صرف یہ ہے کہ تم عمران خان کو گرفتار کر کے دکھاؤ، پاکستان کی عوام تمہارا راستہ روکے گی۔ ویورز، اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایک دعویٰ کیا گیا اور یہ دعویٰ تھا، بلکہ خبر اسے کہیں گے، دعویٰ نہیں کہیں گے، مراد سعید صاحب نے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق پرائم منسٹر ہاؤس میں کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی، وزارت داخلہ انتظار کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اس پر دستخط کرے آرڈرز کے اوپر اور پھر آگے بڑھا جائے۔ اور اس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب جو کراچی پہنچے، انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کی گرفتاری کی اور ہمیں اعتماد میں نہ لیا تو اس سے آپ کو سیاسی نقصان پہنچے گا۔ اچھا، اب یہ بات بعض لوگ شاید اس کو تسلیم مت کریں کہ آصف علی زرداری صاحب جس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ایسی بات کیوں کریں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، یہ بات میں ان کی وزن اس لیے بھی ہے کیونکہ سیاسی نقصان اگر کسی کو ہونا ہے نا تو وہ شہباز شریف کی حکومت کو ہونا ہے۔ اور اگر آپ لڑائی دیکھیں، آصف علی زرداری پوری کی پوری پکچر میں نہیں ہے، وہ وزٹنگ فیکلٹی کے طور پر کبھی کبھی جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نمودار ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو شاید یہ نون لیگ کی دوسری بڑی غلطی ہوگی۔ پہلی غلطی حکومت میں آنا، ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں، اور دوسری غلطی عمران خان کو گرفتار کر کے یہ دیکھ لیں گے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی ایجنسیز کا بھی۔ جب عوام سڑکوں پر آتی ہے نا تو ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اور انفارمیشن کی بنیاد پر جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ عوام سڑکوں پر آ گئے تو کیا کوئی لوگ باہر نکال رہے ہیں، پیسے دے کر باہر نکالا جا رہا ہے۔ رات کے پہر میں عورتیں اپنے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو اٹھا کر اگر باہر آ جاتی ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہوگا ان طاقتوں کے لیے جو عمران خان کو غدار ثابت کر کے گرفتار کرنا چاہتی ہیں۔ یہ رپورٹ دے دی گئی ہے اور پھر لیگل ٹیمز نے بھی بتا دیا حکومت وقت کو کہ آپ وقتی طور پہ تو پریشر ڈالیں گے، شور شرابہ ہوگا، لیکن اس کے بھیانک نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے، کیونکہ عمران خان کی مقبولیت میں ایسی مقبولیت پاکستان میں آزادی کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کسی کو مقبولیت ایسی نہیں ملی، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کچھ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھے کہ جو ہماری نئی پود ہے نا کہ تیار ہو گئی ہے، وہ چوروں لٹیروں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتی، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں کر رہا، وہ آپ کے اور ہمارے اور پاکستان میں جو کروڑوں لوگ ہیں ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہے۔ امریکہ پاکستان میں آتا ہے ریمنڈ ڈیوس اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ ہمارا شہری ہمارے حوالے کر دو۔ ایک امریکی جان اور پاکستانی جان میں فرق کیا ہے؟ خان صاحب نے ایک ریزسٹنس شو کیا ہمیشہ۔ خان صاحب کی جنگ یہی ہے، طاقتوں سے، عام آدمی کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ میرے لیے، آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اب پلان کیا بنایا گیا؟ میڈیا اس میں شامل ہے، انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ میڈیا کے اندر خبر لگائی ہے اور اس خبر کے مطابق خان صاحب کو بنی گالہ سے نکال لیا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈر کر بھاگ گئے بنی گالہ سے کے پی میں یا پنجاب منتقل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد فیصل واڈا صاحب میدان میں آئے اور میں نے بھی پھر کچھ لوگوں سے بات کی اور خبر تک پہنچنے کی کوشش کی۔ فیصل واڈا صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب بنی گالہ کے اندر موجود ہیں، اور پھر انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی ہے عمران خان کی میڈیا کے اندر جس میں وہ کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ صرف ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ نواز شریف جس طرح بھاگا تھا، اگر وہ چلا گیا جو تم تانا دیتے ہو نا نواز شریف کو، بھگوڑا بھاگ گیا، کل کو عظمہ بخاری 3rd ٹیئر 4th ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ باہر نکلے گی، رانا ثناءاللہ جیسے جو وقت کے
اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ بیٹھے، حالانکہ میں لفظ وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے وہ بن کر دکھایا۔ یہ بھول گئے ہیں کہ وقت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ آج آپ سیاسی انتقام لیں گے، آپ کی جنگ پاکستان کی عوام کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی جنگ ہمارے بچوں کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی جنگ ملک سے غربت کیسے ختم کرنی ہے اس کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن رانا ثناءاللہ صاحب اس کردار اور اس شخصیت کے ساتھ مل کر جو ملک سے باہر بیٹھا ہے، وہ اس گھر کو اور اس کی گھر کی فصیلوں کو، دیواروں کو اور اس میں رہنے والے مکینوں کو بچانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ ان پچھلے 3.5 ماہ کے اندر شہباز شریف صاحب کہاں پہ ہیں؟ لاپتہ ہیں۔ سندھ ڈوب گیا، کہاں ہیں؟ لاپتہ ہیں۔ بہت سارے اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا، لیکن آصف علی زرداری کی سالگرہ منانا بہت ہی ضروری تھا۔ وہ ملک سے باہر تھے، بلاول بھٹو نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ یہ اس ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ 71 جیسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، وفاق اور صوبے آمنے سامنے ہیں، لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں خان صاحب نے بنی گالا سی ایم کے پی اور پھر دوسری طرف پرویز الہی صاحب کو بلا لیا، اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بنی گالا کو وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ ایسی اطلاعات موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سب سے جو امپورٹنٹ کام کرنا چاہیے خان صاحب کی لیگل ٹیم کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کل رابطہ کیا جائے، رجوع کرنے کے بعد اس کی کویشمنٹ کے لیے آگے بڑھا جائے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عمران خان باہر رہیں، ان کو ان کی اس تحریک کو بہت ضرورت ہے۔ انہوں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ہمارے کوئی معصوم سا پاکستان تحریک انصاف کا بندہ باہر بیٹھ جاتا ہے پروگرامز کے اندر، اس کی بیشنگ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ کک باکسنگ، جیسا باکسنگ کا میچ چل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اسے پتہ کوئی نہیں ہوتا، معصوم سا بندہ ہوتا ہے، تو اس کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح زیر کیا جا سکے۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ حامد میر نے ایک سوال کیا کہ آپ عمران خان کو کہاں پہ رکھیں گے؟ گرفتاری ہوگی تو کہاں رکھا جائے گا؟ آپ اٹک میں رکھیں گے یا پھر آپ اڈیالہ جیل کے اندر رکھیں گے؟ چونکہ دونوں حکومتیں اس وقت عمران خان کے پاس ہے، کہاں رکھیں گے؟ تو احسن اقبال نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لانڈی کا آپشن بھی موجود ہے، تمہارے باپ میں جرت نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر سکو۔ اس وقت پاکستان کی ادارے، پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، ان کو وہ باقاعدہ رپورٹس اس وقت بنا رہی ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ اس وقت کیا ہے۔ عمران خان صرف 4 لفظ لکھتا ہے، نکلو پاکستان کی خاطر، عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ ان لوگوں سے 15 20 دن پہلے بھی خطوط لکھے جاتے ہیں کہ مریم نواز آ رہی ہیں تو آپ نے بھرپور ساتھ دینا ہے۔ یہ دور کی بات نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے خطوط لکھے کہ بھرپور قسم کا استقبال کرنا ہے، تب بھی ان سے عوام اکٹھی نہیں ہوتی، عوام کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ خان صاحب کے 4 لفظ اور ان کی 15 دن 2 مہینے کی ریاضت اور 30 سال کا تجربہ ایک طرف، پاکستان کی قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، بعض لوگ کہیں گے جناب یہ کچھ ایگزیجریشن ہوگی، ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ عمران خان بن چکی ہے۔ اور یہ بات میں کوئی لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے، تحریک انصاف کو مرغوب کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا۔ یہ ویژول جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں، یہ پاکستان کے ویژولز ہیں، یہ کرائے کے لوگ نہیں ہیں، یہ رانا ثناءاللہ کے ڈیرے کے لوگ نہیں ہیں، یہ گلو بٹ نہیں ہے، یہ عام بندہ ہے پاکستان کا جو مہنگائی سے ستایا ہوا ہے، جس کے بچوں کی فیس پوری نہیں ہوتی۔ یہ وہ پاکستانی ہے جو اپنی عزت اور غیرت پر سمجھوتا نہیں کرتا، پھندا لگا لیتا ہے، بھوک سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ وہ قوم ہے جو ستائی ہوئی ہے۔ ان پچھلے 3.5 ماہ کے اندر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پاکستان کی قوم کو یہ بتا دیں، بے شک آپ ہمیں برا بھلا کہیں، نون لیگ والے جتنے سن رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے جتنے سن رہے ہیں، کہ آپ نے اس قوم کے لیے کیا کیا ہے ان 3.5 ماہ میں؟ ایسا کون سا کام تھا جو شہباز شریف نے کیا ہو؟ کون سا کام ہے آصف علی زرداری نے کیا ہو؟ اور کون سا کام ہے جو بلاول بھٹو نے کیا ہو؟ کوئی کام نہیں ہے۔ یہ اپنے کیسز ختم کروانے آئے تھے، کیسز ختم ہو گئے، نئی قانون سازی کر لی، اور اب یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں حالات ساز باز کر کے۔ بہت حیرت ہوگی اور پریشانی کا ایک عالم ہے کراچی سے لے کر اسلام آباد میں، اور پریشانی کا عالم میں یہ لوگ سوال پوچھتے پھر رہے ہیں کہ اب بچنا کیسے ہے؟ خان آ رہا ہے، کیسے بچا جائے؟ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کیوں کراچی میں جو ریزلٹس آئے ہیں، یہ ریزلٹس
پاکستان تحریک انصاف کی فتح نہیں ہے، بلکہ یہ 13-14 جماعتوں کا جو زمین بوس ہونے کا اعلان ہے، ان کی حاکمیت کے ختم ہونے کا اعلان ہے، اور مارجن بہت بڑا ہے. یعنی 13-14 جماعتیں ایک طرف تھی اور اکیلی پاکستان تحریک انصاف ایک طرف. بڑے بڑے برج الٹ گئے. فاروق ستار جو ہاتھ ٹیڑھے کر کے، منہ ٹیڑھا کر کے کراچی کے حالات کی بات کرتے تھے، ووٹ مانگنے گئے، آزاد حیثیت سے لڑنے کی کوشش کی، پیروں میں پڑ گئے. اور پھر جو ان کے ساتھ بھی کچھ ہوا، جو انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا، پاکستان کی قوم نہیں بھولے گی، کراچی کے لوگ نہیں بھولیں گے. آج کراچی کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے. اگر آپ ان کے ریزلٹس کو دیکھیں نا، 29,000 ووٹ لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، 475. اور دوسری طرف جو ایم کیو ایم کے امیدوار موعید انور تھے، 13,193 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. اور پھر وہ ایک ڈرامے باز پاک سرزمین صاحب کے کمال صاحب ہیں، وہ آ جائیں گے اور کہیں گے دیکھیں ہم نے ایک اپلیکیشن تیار کی ہے، اور اپلیکیشن کے مطابق سارے کے سارے ووٹ ہمیں پڑے تھے، لیکن سازش کر کے پاک سرزمین پارٹی کے خلاف سازش ہو رہی ہے کراچی میں، اور عوام کے دلوں میں پاک سرزمین رہتی ہے اور دلوں سے نکال نہیں سکتے. تم دھاندلی کر سکتے ہو، ہمارے ووٹ کو چوری کر لیا گیا. وہ آ جائیں گے. یہ ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے ان 13-14 جماعتوں کا. اکیلے عمران خان نے اس پورے کے پورے اتحاد کو سڑک پہ لے آیا. عمران خان صاحب کے اس امیدوار کا، میں نہیں جانتا یہ مولوی جو ان کا نام ہے، اب دیکھیں مجھے نام بھی ان کا یاد نہیں، مجھے پڑھ کر آپ کو بتانا پڑ رہا ہے. ان کا نام ہے جی موعید انور، ایم کیو ایم کے تھے، اور محمود مولوی، تحریک انصاف کے محمود مولوی، جنہوں نے 29,475 ووٹ لے کر کامیاب کرا. آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اور اپنے ارد گرد لوگ جو کچھ لوگوں کا دم بھرتے ہیں ان سے بھی یہ سوال کریں. آپ اس شخصیت کو جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. یہ ووٹ پڑا عمران خان کے نام کے اوپر. وہ کھمبے کو کھڑا کر دیں تو اسے بھی ووٹ پڑ جائے گا عمران خان کے نام کے اوپر. جسٹ امیجن کیا منظر ہوگا. 9 حلقوں سے عمران خان بلے سے دھلائی کرے گا، آل راؤنڈر پرفارمنس ہوگی 9 حلقوں میں عمران خان کی. کیا وہ منظر ہوگا. باؤنسر بھی ہوں گے، یارکرز بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چوکے چھکے بھی لگیں گے، باؤنڈری سے باہر بلکہ اسٹیڈیم سے باہر. یہ ماسٹر سٹاک جو میں نے کچھ دن پہلے بات آپ کو کہی تھی نا، یہ وہ خوف ہے جو یہ جماعتیں اس وقت پریشان ہیں کہ کرنا کیا ہے. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں. میری آج نا لندن میں کچھ لوگوں سے یہ بات ہوئی، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اپنے بھائی سے خوش نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اوپر گرفت جو ہے نا کمزور ہو گئی ہے. اس وقت نون لیگ کی ایک بہت بڑی ایسی جو سیکشن آف پاکستانی جرنلسٹ، وہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں جس میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کسی کام کے لیے نکمے ہیں، اور پارٹی کے اندر رفٹ پایا جاتا ہے. یہ اختلافات سامنے آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے. اب دیکھیں مریم نواز جس گھرانے کی پیروی کرتی ہیں، نمائندگی کرتی ہیں، اور جس کو آئیڈلائز کرتی ہیں نا، انہوں نے ہمیشہ چور دروازوں سے پاکستان کی سیاست میں آ کر شور بچانے کی کوشش کی. اپنی جو پولیٹیکلی بیپٹائز کرنے کا جو معاملہ ہے نا، وہ ہمیشہ نظر آیا. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ 90s کے بعد، اور ہم نے 2000 میں بھی دیکھا کہ آپ کے پاس لیڈرشپ ہی کوئی نہیں تھی. تو جو لوگ موجود تھے اسی کے اندر آپ کو جو پھر مقبولیت کا گراف ان کا پنجاب کی حد تک اوپر نظر آتا ہے، وہ ان لوگوں سے آرٹیکلز لکھوا رہی ہیں. اور نواز شریف کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور مریم کو آگے لانے کے لیے کمپین چل رہی ہے. کمپین کے مطابق جو انفارمیشن میرے پاس ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. پارٹی کی صدارت مریم نواز کے حوالے کرنے، فیصلے کون کرے گا؟ مریم نواز کریں گی. اور اس وقت پس پردہ لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز کافی دنوں سے خاموش ہیں. ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے کہ لندن میں بھی خاموشی، جاتی عمرہ میں بھی خاموشی، اور اس خاموشی کے پیچھے خاندان کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. اور لڑائی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پارٹی سے الگ ہوں. جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے پارٹی کو زیادہ سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے اس چیز کے. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں بنی گالہ کے باہر سے، اور اس کی کنفرمیشن بھی دے دی گئی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ عمران خان بنی گالہ کے اندر موجود ہیں، اور گلگت بلتستان خالد خورشید کارکنوں کو فجر تک فوری جمع ہونے کی انہوں نے
ہدایت کی، یعنی جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی پاکستان میں 4-5 بج چکے ہوں گے، اور اس کے بعد ایک قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا۔ اب آپ نے ویژولائز کرنا ہے، اور یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک محب وطن کی طرف سے۔ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ جو لوگ کینیڈا سے بیٹھ کر ویورشپ کے لیے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، میرا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے۔ یا برطانیہ میں فائنانس کیا جاتا ہے بہت سارے دھرنوں کو، بہت سارے پروٹیسٹ کو، اور یہاں پہ بھی ایک لابی کام کرتی ہے، کیونکہ آپ انہیں نا بھاڑے پہ لے سکتے ہیں۔ آپ نے برطانیہ میں کوئی احتجاج کروانا ہو نا، تو ایک صاحب ہیں، ان کو آپ بلائیں اور آپ انہیں کچھ پیسے دیں گے، اور وہ کیا کریں گے، وہ بینرز بھی بن جائیں گے، اور جو کچھ لکھوانا ہے تحریریں بھی تیار ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے۔ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے دس از این آئی اوپنر فار دی انسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اور وہ کس طرح ویورز، جب لوگ پنجاب سے اسلام آباد کی طرف چلیں گے، آپ گرفتار کر کے دکھائیں عمران خان کو۔ کے پی سے لوگ نکلیں گے اور اسلام آباد کی طرف جائیں گے، کر کے دکھائیں عمران خان کو گرفتار۔ گلگت بلتستان سے، کشمیر سے قافلے جب پہنچیں گے، آپ گرفتار کر کے دکھائیں۔ آپ گرفتار نہیں کر سکتے۔ میری اطلاعات کے مطابق ایک ٹیسٹ کیا گیا تھا، یہ ٹیسٹ کیس بھی تھا کہ چیک کیا جائے کہ عوام کا ریئیکشن کیا ہے۔ نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں یا باہر جائیں تو لوگ سڑکوں پہ، مجھے وہ مناظر اچھی طرح یاد ہے کہ مال روڈ پہ کوئی نہیں نکلا تھا، اور ہم یہ دنیا نیوز میں ہم بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ یار یہ تو نہر بھی کراس نہیں کیا، قافلہ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ لیڈ کون کر رہا تھا؟ حمزہ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے۔ حمزہ کے پاس نہ اتنا وزن تھا، نہ اتنی آواز میں جان تھی، نہ کردار تھا، نہ ہی وہ کہیں پہ قیام کر سکے سیاست کے اندر۔ صرف مروثیت کا تاج سجائے وہ آگے بڑھ رہے تھے، تو مروثیت کے تاجوں کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ پاکستان نہیں، دنیا چینج ہو گئی ہے۔ لوگوں کو یہ ریلائزیشن ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، بادشاہت قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ خاندان جن کی بادشاہت دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ کو نظر آئے نا، تو وہاں پر لوگوں کی آواز اٹھتی ہے۔ اگر کوئی سنجیدہ نہ بھی ہو نا، تبھی وہ آواز اٹھاتا کہ اسی خاندان کے لوگ کیوں سیاست میں آئیں گے، کوئی نیچے سے کیوں نہیں آتا، بے شک وہ سنجیدہ ہو نہ ہو، لیکن آواز ضرور اٹھے گی۔ اور پاکستان کے اندر اب یہ آواز اٹھ رہی ہے، اور آواز اٹھنی چاہیے۔ راج کرے گی خلق خدا، یہی نعرہ ہونا چاہیے۔ ٹرانزیشن آپ دیکھیں گے، خان صاحب کی حقیقی آزادی، ہم سب کی حقیقی آزادی شروع ہو چکی ہے، اور پارٹی قیادت، کارکنان کی بڑی تعداد بنی گالہ کے باہر موجود ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کویشمنٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا چاہیے، نمبر 1۔ سو موٹو کی درخواست بھی جا کے اپروچ کیا جائے، چٹھی ڈالی جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر از خود نوٹس لے، اور یہ بیان کیا جائے کہ غداری اصل میں کیا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن میں جاتے جاتے یہ جملہ ضرور کہہ دوں کہ رانا ثناء اللہ، تم نے کیا کیا؟ چیف سیکریٹری پنجاب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہارے بچے یہیں پہ رہتے ہیں اور انہوں نے یہیں پہ بڑے ہونا ہے۔ What does it mean؟ آپ تو لوگوں کے بیڈ رومز تک گھس گئے، ان کے بچوں تک پہنچ گئے، کیا یہ غداری نہیں ہے؟ پھر آپ نے ایک اور جملہ استعمال کیا کہ ہم ایسی عدالتوں کا اور ایسے ججوں کا محاصرہ کریں گے۔ تو یہ کیا غداری کی اس میں نہیں آتا؟ میں نے 2 ٹوک میں بھی اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے، وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور پاکستان کی عدالتوں میں یہ ہوتا ہے نا، وکیل اٹھتے ہیں، کسی جج کو مار دیتے ہیں، تو اس وقت تو قانون حرکت میں نہیں آتا، کسی وکیل کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ فل بینچ کو جب فکس بینچ مریم کہہ رہی تھی، اور تم مریم کے بارے میں کیا کہتے رہے ہو ماضی میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہانی جو ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوگی۔ اور رانا ثناء اللہ اس وقت پاکستان کی سب سے ناپسندیدہ شخصیت جو ہے وہ بن چکے ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے وہ اپنے آقاؤں کو خوش کریں گے، تو صرف وہ اپنے آقاؤں کو خوش کریں گے، پاکستان کی عوام کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا گریبان ہوگا۔ ویورز، یہ ہماری مختصر سی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ نون لیگ میں کیا چل رہا ہے، بڑی خبر جو ہے وہ برطانیہ سے آنے والی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ ایک آدھے دن میں شیئر کروں گا، لیکن لمحہ بلمحہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نون لیگ کے گھر میں اس وقت انتشار نظر آ رہا ہے، اور یہ اسی چیز کی کڑی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، تم کہتے تھے کہ کیسز ہو گئے، ان کو کنورٹ کیا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 3.5 برسوں میں اوپن اینڈ شٹ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے، تو ان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ رانا ثناء اللہ جو خود ایک نکما انسان ہے،
اور وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی طرح وہ عمران خان کو گرفتار کر کے اور پاکستان کے اندر جو تحریک چل رہی ہے اسے ختم کر دے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.